مردان خیبر پختونخوا کا تاریخی شہر ہے جسے 1 جنوری 1937 میں ضلع کا درجہ ملا اور 1 جولائی 1988 سے ڈویژن کا درجہ ملا، جس کی آبادی 24,75,000 ہے۔ تیزی سے ترقی کرتا یہ شہر تاریخی شہر ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں 6واں ڈویژن مردان ڈویژن ہے۔ مردان کی وجہ تسمیہ اس شہر کا نام ایک ممتاز روحانی پیشوا مردان شاہ کے نام سے موسوم کیا گیا، جو پہلے ایک بستی پھر پورے شہر کا نام ہو گیا۔ مردان صدر مقام پشاور سے 60 کلومیٹر دور شمال مشرق میں واقع ہے۔ مردان پہلے پشاور کی تحصیل تھا، جسے 1 جنوری 1937 میں ضلع کا درجہ ملنے کے بعد پاکستان کے سابقہ صدر سکندر مرزا مرحوم ضلع مردان کے پہلے ڈپٹی کمشنر مقرر کیے گئے۔ ضلع مردان کے تاریخی مقامات تخت بائی، جمال گڑھی، شہباز گڑھی، کشمیر سمستا غاری، جن سے حال ہی میں قدیمی سکے دریافت بھی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ تخت بائی، جمال گڑھی، شہباز گڑھی کی تفصیلی پوسٹ حال ہی میں ہو چکی ہیں۔ بتاتا چلوں کہ ان تاریخی مقامات کا آپسی فاصلہ تقریباً 9 کلومیٹر ہے۔ یہاں کے آثار قدیمہ مردان کی تاریخی عظمت بیان کرتے ہیں۔ یہ علاقہ بیرونی حملہ آوروں کے حملوں سے کئی مرتبہ نقصان اٹھا چکا ہے۔ محمود غزنوی سے احمد شاہ ابدالی تک تمام مسلمان سلاطین ہندوستان پر حملہ آوروں کے دوران یہاں سے گزرے۔ مردان چھاؤنی کی تاریخی خاصیت طویل ہے۔ 1850 میں سب سے پہلے یہاں گائیڈوں نے ڈیرا جمایا اور بعد ازاں یہ فوجی دستے بغداد اور گوجر گڑھی تک پھیل گئے۔ دسمبر 1853 میں مقامی 1200 مزدوروں کی شراکت سے یہاں کا قلعہ تعمیر نو کی گئی۔ یہاں جگہ جگہ تاریخ بکھری پڑی ہے۔ سوتی مردان سے 9 میل دور مردان مالاکنڈ روڈ پر ایک پہاڑی پر، جو سطح سمندر سے تقریباً 2000 فٹ بلند ہے، قدیمی کھنڈرات پائے جاتے ہیں۔ پہاڑ کی عین چوٹی پر بدھ مت کی ایک عبادت گاہ اور درسگاہ کے آثار بھی موجود ہیں۔ مردان شہر میں 8 میل مشرق کو سوابی روڈ پر تاریخی قصبہ شہباز گڑھی واقع ہے۔ بادشاہ بابر نے تزک بابری میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اس قصبے کا نام شہباز قلندر کے نام سے ہے، جو بابر کی آمد سے 30 برس پہلے فوت ہوئے تھے۔ مردان سوابی روڈ پر شہباز گڑھی سے 12 کلومیٹر شمال مشرقی میں اسوڑ قصبہ ہے۔ یہاں سے ایک سڑک شیوا کو جاتی ہے۔ اس جگہ پتھروں کی بنی ہوئی ایک قدیم عمارت کے آثار ہیں۔ محققین کہتے ہیں کہ پتھر کی یہ عمارت ایک قدیم عبادت گاہ تھی، جہاں سورج کی پرستش کی جاتی تھی۔ تخت بائی سے 2-2.5 میل جنوب مغرب میں ساری بہلول کا گاؤں اونچے ٹیلے پر واقع ہے۔ ساری بہلول صوبہ خیبر پختونخوا میں گندارا آرٹ کا بہت بڑا مرکز ہے۔ مردان کے مشرق میں 20 میل سنگاؤ کے مقام سے ملنے والے پتھر کے اوزار آج بھی 40,000 برس پہلے کی انسانی آبادی کا ثبوت ہیں۔ مردان میں بدھ مت کے کھنڈرات محمود غزنوی اور نادر شاہ، احمد شاہ ابدالی، مغلوں، درانیوں، سکھوں اور انگریزوں کی فتوحات اس بات کی آئینہ دار ہیں کہ یہ علاقہ ماضی میں مختلف تہذیبوں کا مسکن رہا ہے۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ 326 کافمی میں سکندر یونانی سوات اور بنیر کے راستوں سے ہوتا ہوا مردان کے علاقے میں اٹک سے 20 میل شمال مشرق میں ہند نام کے ایک شہر بسایا، جو برسوں وادی کندارا کا دارالحکومت رہا۔ اس کے علاوہ مردان کینٹ میں برطانوی دور حکومت کی قائم کردہ ایک یادگار عمارت موجود ہے، جسے 1892 میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کی یاد میں تعمیر کیا گیا۔ کوئین اون کیلری کے سپاہیوں کے دستے، جس میں سکھوں اور ہندوؤں کے علاوہ مسلمان سپاہی بھی شامل تھے، 3 ستمبر 1979 کو کابل ریزیڈنس میں افغانوں کی یادگار میں مارے گئے۔ اس عمارت کے دائیں جانب پہلی منزل پر چند سیڑھیاں چڑھنے کے بعد ایک چوبی تختہ دیوار کے ساتھ سیڑھیوں میں نصب کیا گیا۔ عام طور پر لوگ اس تختے کے بارے میں نہیں جانتے، حالانکہ یہ تختہ ہماری تاریخ کا روشن باب ہے۔ اس تختے کے پیچھے صوبہ خیبر پختونخوا کے نپولین امرا خان کا چہرہ چھپا ہوا ہے، جسے ماضی میں انگریزوں کے خلاف آزادی کی جنگ لڑی۔ یہ مضبوط چوبی تختہ، جس کی موٹائی 4 انچ ہے،
منڈا قلعہ دیر کے اس دروازے کا حصہ جسے سر کرنے کی مہم میں انگریزوں کو قدم قدم پر خیبر پختونخوا کے مجاہدوں کی جانب سے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ پشاور کی طرح مردان بھی صوبے کا مشہور مقام ہے، لیکن قدیمی اور سیاحتی معلومات بہت کم ہیں جن کو دنیا کے سامنے لایا جانا چاہیے۔ صوبہ کا دوسرا بڑا شہر، بے مثال لوگوں کا شہر، انتہائی ملنسار اور مہمان نواز لوگوں کا شہر، یوں کہہ لیں مہمان نوازی اس شہر کی پہچان ہے۔ سابقہ پاکستانی کرکٹر کپتان یونس خان اور موجودہ فخر زمان بھی اسی شہر کے سپوت ہیں۔ اگر آپ اس پر رونق شہر آئیں تو یہاں کے بدایونی پیڑے ضرور کھائیں۔